اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم نے انسان کو مختلف قسم کی عبادتوں کا حکم دیا ہے، اور ان عبادتوں کو انجام دہی میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہر عبادت کی، لیکن بعض عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی انجام دہی میں خداوند عالم نے طہارت کی شرط رکھی ہے کہ جب تک انسان پاک و پاکیزہ نہ ہو، جب تک انسان بحالت طہارت نہ ہو، اس وقت تک وہ ان عبادتوں کو انجام نہیں دے سکتا، جس کی سب سے سادہ اور روزمرہ کے مسائل میں سب سے زیادہ تر پیش آنے والی مثال نماز ہے کہ انسان اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ وہ خود اس کا بدن پاک نہ ہو، اس کا لباس جو ہے وہ پاک نہ ہو۔ اب چونکہ ہمیں بہرحال طہارت ہمارے لیے ضروری ہے، چونکہ جب تک ہم پاک نہ ہوں گے، بحالت طہارت نہ ہوں گے، اس وقت تک ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو ایسے مسائل میں انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے، ایک شیعہ کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ خود اپنے جسم اور اپنے لباس کی طہارت کا خاص طور سے خیال رکھے۔ اب ایک سب سے بڑی مشکل جو غیر اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے ساتھ آتی ہے وہ یہ کہ غیر اسلامی ممالک میں جہاں مسلمان رہتے ہیں وہیں دوسرے مذہب اور دوسرے دین کے ماننے والے بھی لوگ رہتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی رہتے ہیں کہ جن کی نجاست کا حکم ہماری شریعت میں دیا گیا ہے کہ وہ نجس ہیں۔ یعنی آپ اگر ان کا ہاتھ گیلا ہے، اگر ان کا پسینہ آپ کے جسم سے لگ جائے، ان کا ہاتھ گیلا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ گیلے ہاتھ سے آپ اس کے ہاتھ کو مس کر دے رہے ہیں، تو آپ خود بھی جو آپ کا بدن اور آپ کا ہاتھ جو ہے نجس ہو جاتا ہے۔ لیکن جہاں یہ مسئلہ ہے، اسی مسئلے کو بہت سے لوگ بہت بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ نہ کسی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، نہ کسی سے گلے مل پائیں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ کیا ہے وہ کسی سے اپنے آپ کو بات کرنے مناسب سمجھتے ہیں، کسی سے ہٹ بچ کر نہ کہیں بیٹھتے ہیں، نہ کہیں سکون سے کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں بھائی طہارت کا خیال رکھنا ہے۔ حالانکہ یاد رکھیے شریعت اسلام آپ کے لیے سہولت چاہتی ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں چاہتی۔ تو دیکھیں یہ سارا پرہیز تو وہاں پر ہے کہ جہاں پر آپ کو اس بات کا یقین ہے، اس بات کا علم ہے کہ سامنے والا شخص نجس ہے، اور اگر وہ میرے ہاتھ اپنے گیلے ہاتھ سے میرے ہاتھ کو مس کر لے یا اس کا پسینہ مجھ سے لگ جائے تو میں بھی نجس ہو جاؤں گا۔ تو وہاں پر آپ جو ہے کیا ہے پرہیز کر سکتے ہیں اور بچاؤ کر سکتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن ایسی جگہ کہ جہاں پر کوئی انسان آپ سے مل رہا ہے اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، جس کی نجاست کا حکم دیا گیا ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے، تو یہاں پر شریعت کہتی ہے کہ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے پوچھیے۔ اگر کوئی آپ کو کچھ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھا دے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ اس میں سے اٹھا کے کھائیے، تو آپ کے لیے واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اس سے اس کا مذہب پوچھیے، نہیں، بلکہ شریعت نے آپ کو یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ سامنے والا، ٹھیک ہے، اگر کوئی آپ کو کچھ دے رہا ہے یا آپ سے ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے تو آپ اس سے بلا جھجک ہاتھ ملا لیجئے، اور بنا کسی مشکل کے اس کے دیے ہوئی چیزوں کو آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جب تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا یقین نہ ہو جائے۔ رہی بات یہ کہ ہم اس سے چاہیں تو اس کا مذہب پوچھ سکتے ہیں، ہم اس کا نام پوچھ سکتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہ مثلا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ گرچہ آپ اس سے پوچھ لیں اور وہ برا بھی نہ مانے، پھر بھی آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ اس سے اس کا مذہب پوچھیے، بلکہ یہ جو قاعدہ یاد رکھیے گا، بلکہ ہر وہ شخص کہ جس کے متعلق آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو شریعت نے آپ کو اجازت دے رکھی ہے، آپ اس کے دیے ہوئے کھانے کو اور اس کے ہاتھ سے یا وہ جہاں پہ بیٹھا ہو اس کی جگہ پر یا اس کے جسم اگر گیلا ہے وہ آپ سے ٹچ ہو جائے تو یہ سب ہر صورتوں میں کیا ہے وہ پاک ہے۔ کیوں؟ جب تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم نہیں ہے اس وقت تک وہ پاک ہے۔ تو دیکھیں اگر اس مسئلے پر ہم غور کریں تو غیر اسلامی ممالک میں رہنے والوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ حل ہو گیا ہے نا۔ بہت سے لوگ جو خواہ کہ جو ہے کیا ہے اپنے آپ کو بھی پریشان کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کرتے ہیں کہ کہیں بھی جائیں نہ کہیں بیٹھیں گے، نہ کہیں کسی کے ہاتھ کا دیا ہوا کھائیں گے، نہ کسی سے ملاقات کریں گے، نہ کسی سے گلے ملیں گے، نہ کسی سے ہاتھ ملائیں گے، صرف کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہم کریں گے تو ہم نجس ہو جائیں گے۔ نہیں، بلکہ اصل ہر چیز میں کیا ہے طہارت ہے۔ اگر کسی انسان کے متعلق آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان، تو آپ یہ مان کر چلیے کہ یہ کیا ہے مسلمان ہے، یہ مان کر چلیے کہ یہ پاک ہے۔ گرچہ آپ پوچھ سکتے ہیں لیکن آپ کے لیے پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اب اس فتویٰ کی یہ جو فقہا مجتہدین یہ فتویٰ دیتے ہیں، اس فتوے کی بیس کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک قاعدہ ہے کہ جو فقہا مجتہدین درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم بنجاستہ، کہ تمہارے لیے ہر چیز پاک ہے جب تک کہ تمہیں اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے۔ اور یہ جو قاعدہ ہے فقہا مجتہدین درمیان میں، یہ دراصل ائمہ معصومین علیہ السلام کی حدیث سے لیا گیا ہے، کہ جس میں چھٹے امام ایک حدیث ہے کہ جس کو شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس میں چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کل شیء لک طاہر حتی تعلم انہ قذر، کہ جب تک تمہیں کسی چیز کی نجاست کا علم نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارے لیے وہ چیز پاک ہے۔ تو اب چونکہ ہم غیر اسلامی ممالک میں رہتے ہیں، یہاں پر دوسرے ممالک کے بھی لوگ ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے، دوسرے مذہب کے ماننے والے بھی ہو سکتے ہیں، مگر آپ کے لیے آپ اس کا مذہب پوچھنا، اس کا دین پوچھنا یہ ضروری نہیں ہے، جب تک کہ آپ کی اس کی نجاست کا علم نہ ہو جائے تب تک کہ وہ کیا ہے، آپ کے لیے پاک ہے۔ بہت سے لوگ دیکھیں مسئلے کو نہ جاننے کی صورت میں کیا ہے، اس طریقے سے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کرتے ہیں کہ جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ شریعت اسلام لوگوں کو ایک دوسرے آپسی تعلقات کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ کے لیے واجب نہیں ہے کہ آپ سامنے والے سے اس کا مذہب پوچھیے، اس کا دین پوچھیے، بلکہ وہ جو حدیث ہے کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک کہ آپ کو اس کی نجاست کا علم ہو جائے۔ ہاں، اگر کسی ذریعے سے آپ کو اس بات کا علم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ سامنے والا یعنی غیر مسلم ہے اور نجس ہے، تو اس صورت میں آپ اس وقت اس کا دیا ہوا نہیں کھا سکتے۔ اس کے ہاتھ، اگر اس کا ہاتھ گیلا، البتہ سوکھا ہے اور نجاست نہیں ملی، چونکہ دیکھیں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا کہ ایک پاک چیز نجس کب ہوتی ہے؟ اس وقت ہوتی ہے کہ جب ایک چیز اس میں سے گیلی ہو اور دوسری سوکھی ہوئی ہو، تاکہ جو نجاست ہے وہ کیا ہے، گیلے پن کی وجہ سے اس سے سرایت کرے تب نجس ہے۔ حالانکہ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اس کا بھی ہاتھ سوکھا ہے، آپ کا بھی ہاتھ سوکھا ہے، تو اگر اس سے ہاتھ ملا لیا تو کوئی تری وغیرہ نہ ہوئی، نجاست سرایت نہ کی، تو وہ پاک ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی ذریعے سے اس بات کا یقین ہو جائے، علم ہو جائے کہ سامنے والا غیر مسلم ہے اور وہ نجس ہے، تو اس صورت میں آپ اس کا دیا ہوا نہیں کھا سکتے اور اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ اس صورت میں ہاتھ نہیں ملا سکتے جب اس کی کوئی تری، چاہے وہ پسینے کی شکل میں ہو یا پانی کی شکل میں آپ کو آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ یہ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ملا سکتے، بھائی آپ ملا لیجئے، جا کر ہاتھ دھو لیجئے گا، یعنی یہ کوئی نہیں کہا جا رہا ہے، مطلب اس کو یہ سمجھنے کی بات ہے، یعنی کوئی یہ کہہ کر ہم مطلب اس سے ہاتھ نہیں ملائیں گے کہ مجھے جو ہے وہ کیا ہے، میں نجس ہو جاؤں گا، تو بھائی نجس ہوتا جا کے ہاتھ دھو لیجئے، یہ کوئی میٹر نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بچنا چاہتا ہے تو وہ اس طریقے سے محفوظ رہ سکتا ہے، بچ سکتا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی اس قصد سے کہ مطلب آپسی تعلقات کو بڑھانا چاہ رہا ہے اور ہاتھ ملا کر جا کے دھو لے، نجاست کو دور کر لے، تو کوئی مشکل اس میں نہیں ہے، بلکہ اور زیادہ یعنی یہ کہ آپس میں مل جل کر رہنے اور آپ جو ہے کہ اسلام کو دوسروں تک پہنچائیں گے کہ کس طریقے سے مہر و محبت اسلام سکھاتا ہے، تو بہرحال اس کا آپ کو ثواب ہی ہوگا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد جو اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی کسی غیر اسلامی ممالک میں رہتا ہے تو اس کے لیے اگر کوئی کسی شخص سے ملنا، اس کا دیا ہوا ہاتھ کا کھانا، سب کچھ جو ہے جائز ہے، جب تک کہ اس سامنے والے کی نجاست کا آپ کو علم نہ ہو جائے۔ اب ان میں ایک سوال یہ کہ کون سے لوگ پاک ہیں اور کس مذہب کے ماننے والے جو ہے وہ نجیس ہیں، کیسے مطلب سمجھ میں آئے؟ تو اس کے لیے آپ یاد رکھیں کہ مسلمان جو ہے کیا ہے وہ پاک ہیں، اور اس طریقے سے یہودی، نصارہ یعنی کرسچن، اور جو ہے وہ مجوسی، یہ تین چونکہ اہل کتاب ہیں، اس وجہ سے فقہا ان کی بھی طہارت کا حکم دیتے ہیں، یعنی ان سے بھی جو ہے وہ لین دین اور ان سے بھی تعلقات وغیرہ، یعنی ہاتھ ملانا اور گلے ملنا گرچہ ترجیح کی شکل میں کیوں نہ ہو، وہ پاک ہے۔ لیکن اس کے علاوہ جو مذاہب ہیں کہ جن کو شریعت کی زبان میں کافر کہا جاتا ہے، آپ ان سے جو ہے وہ اگر ہاتھ ملاتے ہیں تو بہرحال آپ کو اس ہاتھ کے دھونے کی ضرورت ہے، اس کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ کیا ہے؟ یہ مسئلہ فقط یہ نہیں کہ کسی انسان کے متعلق، انشاءاللہ ذکر کروں گا کبھی، یہ تو آج چونکہ مطلب موضوع یہ تھا کہ ہمیں اگر کسی انسان کے متعلق شک ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، تو وہاں پر آپ نے کہا کہ اصالت طہارت ہے کہ وہ پاک ہے۔ اس کے علاوہ اور کسی بھی جگہ پر آپ راستہ چل رہے ہیں، کوئی پانی ہے وہ آپ کے کپڑے پہ لگ گئے، اب آپ کو شک ہو رہا ہے کہ یہ پانی پاک ہے یا نجس ہے، آپ اس قاعدے کو جاری کیجئے کہ ہر چیز آپ کے لیے پاک ہے جب تک کہ اس کی نجاست۔ تو دیکھیے، نجاست جو ہے وہ کیا ہے، اس بات کی محتاج ہے کہ آپ کو اس کا علم ہو کہ یہ چیز نجیس ہے۔ جب تک کہ آپ کو علم نہ ہو یا یقین نہ ہو جائے کہ فلاں چیز نجیس ہے، اس وقت تک آپ کے لیے وہ چیز پاک ہے۔ امید ہے کہ اس پر آپ غور فرمائیں گے، اور رہی بات اس مسئلے کے یعنی سورس کا، تو انشاءاللہ اس کو ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے کہ کہاں سے اس مسئلے کو میں بیان کر رہا ہوں، آپ اس کو چیک کر لیجئے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔